اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں اور آپ جس اہم موضوع کی طرف ناظر ہیں وہ ہے طہارت، جو کہ اسلام میں انتہائی ایک ضروری عمل ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہر عمل خیر کی بنیاد ہے طہارت۔ قرب الہی کا سبب ہے طہارت، قرب معصوم کا سبب ہے طہارت۔ ایک روحانی رابطے کے لیے جس چیز کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس عمل کا نام ہے طہارت۔ لہٰذا اسلام نے فقط خبث یعنی ظاہری اور مادی چیزوں سے کی جو غلاظت ہوتی ہے اس سے ہمیں پاک رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں متوجہ کیا ہے اس سے اہم ترین امر کی طرف، اور وہ امر ہے معنوی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی۔ جی ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی روح کے اوپر اثر چھوڑتی ہیں، اسی طرح کچھ نجاسات ایسی ہیں جو صرف انسان کے بدن کو نہیں بلکہ انسان کی روح کو نجس کرتی ہیں، جو حدث کے نام سے فقہ میں پکاری جاتی ہیں، اور جب ان سے طہارت مقصود ہو تو اسے ہم کہتے ہیں طہارت من الحدث۔ دو اصطلاح ہے فقہ کی، اس کا ہم اچھی طرح سمجھیں اور یہ ہمارے لیے طہارت میں بہت کام آنے والی چیز ہے۔ ایک ہے خبث اور ایک ہے حدث۔ خبث کہتے ہیں مادی نجاست کو، ایک مادہ جو آپ کے مادے یعنی جسم کے اوپر اثر چھوڑ رہا ہے، وہ نجاست جو آپ کے جسم کے اوپر اثر چھوڑ رہی ہے، اثر مرتب کر رہی ہے، اسے کہتے ہیں خبث۔ جیسے مثال کے طور پہ جسم پر خون لگ جانا یا خارج سے کوئی نجاست آنا اور آپ کے جسم پر آ کر لگ جانا، اسے ہم کہتے ہیں خبث۔ حدث وہ نجاست جو آپ کے روح کو آلودہ کرتی ہے، جو آپ کی معنویت کو آلودہ کرتی ہے۔ جیسے اس میں جو فہرست بنائی جاتی ہے وہ یہ بنائی جاتی ہے کہ مثلا حدث پیشاب، پخانہ یا اس کے علاوہ ایسی نیند جو انسان کی سماعت کو بند کر دے، یعنی انسان سن نہ سکے، ایسی نیند۔ اس طرح وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کی روح کو، انسان کی معنویت کے اوپر اثر مرتب کرتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں حدث، اور اس سے طہارت کو ہم کہتے ہیں طہارت من الحدث۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیں، ایک ہے خبث جو خارج سے ایک نجاست آپ کے جسم پر آ کے لگ رہی ہے، یعنی خون وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور ایک ہے حدث جو آپ کی روحانیت پر، آپ کی معنویت پر ایک اثر کو مرتب کرتا ہے۔ پھر حدث کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک حدث اکبر ہے، ایک حدث اصغر ہے۔ حدث اکبر یعنی وہ نجاست ہے کہ جس کے لیے غسل ضروری ہوتا ہے، جیسے جنابت ہے یا ہم بستری ہے، یا اس کے علاوہ خواتین کے کچھ مسائل ہیں جس کی طرف جو یقیناً آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے حدث اصغر، یعنی جیسے پیشاب، پخانہ، غائط وغیرہ یا معدے سے اور آنتوں سے ایک ہوا کا خارج ہونا جو آپ کے وضو کو باطل کرتا ہے۔ اس کے بعد حدث اصغر کے بعد وضو کی حاجت ہوتی ہے، اور حدث اکبر کے بعد غسل کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ مختصراً آپ کے سامنے ہم نے حدث اکبر اور حدث اصغر کو واضح کر دیا۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے طہارت، ہمیں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے طہارت چاہیے، دونوں سے ہماری طہارت درکار ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ خبث مادی طہارت کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے جسم کو کسی چیز نے آلودہ کر دیا اور آپ نے پاک کر لیا، آپ کا جسم پاک ہو گیا، اور ایک مرتبہ آپ کی روح نجس ہوتی ہے، آپ کے معنویت پر اثر مرتب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے یا غسل کرنا پڑتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حدث اصغر یا حدث اکبر۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ خود طہارت یعنی پاکیزگی، چاہے وہ خبث سے ہو چاہے وہ حدث سے ہو، دونوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ طہارت ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں خدا سے قریب کر رہا ہے، ہمیں اپنے رب سے قریب کر رہا ہے۔ لہٰذا اسلام نے زیادہ سے زیادہ طہارت پر توجہ اس لیے لوگوں کی دلائی کہ اگر انسان کی روح آلودہ ہوگی، انسان کی معنویت پر اثر آیا ہوگا، تو انسان اپنے رب سے مرتبط نہیں ہو سکتا، انسان اپنے رب سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انسان کا روحانی طور پر پاک ہونا، معنوی طور پر پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ضروری نہیں کہ انسان صرف نماز ہی کے لیے وضو کرے، یا انسان صرف تلاوت قرآن ہی کے لیے وضو کرے،
یا وہ تمام چیزیں جن کے لیے وضو شرط ہے ان کے لیے وضو کرے، ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی تم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر وضو کرو گے تو تم طہارت کی منزل پر اس کام کو انجام دو گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان جس قدر پاک رہے گا اس قدر اپنے رب سے قریب رہے گا، جب وہ رب سے قریب رہے گا تو دنیا کی آفات، دنیا کی بلیات اس کے اوپر کم سے کم عائد ہوں گی۔ تو اس چیز کو ذرا سا ہم سمجھیں کہ امام نے جو وضو ہمیں بتایا ہے اور بار بار ہماری توجہ دلائی ہے رسول خدا نے اور ان کی آل نے کہ انسان طاہر رہے، انسان طہارت سے رہے، یعنی مطلب یہ کہ گھر سے نکل رہا ہے تو وضو کرے، صبح اٹھ گیا تو وضو کرے، گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کرے، کوئی کام کرنے سے پہلے وضو کرے، کوئی مثال کے طور پہ گھر پہ خواتین کھانا بناتی ہیں یا دیگر کام کرتی ہیں تو ان کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ وضو کرے تاکہ جو کھانا بنے اس کے اندر روحانیت ہو، اس کے اندر معنویت ہو، غذا اپنا اثر رکھتی ہے۔ لہٰذا امام نے اس طرف ہماری توجہ دلائی کہ وضو جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، طہارت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ عام دن میں جو ہے وہ طہارت آپ کی تھی یا نہیں تھی، وضو آپ کا تھا یا نہیں تھا، نماز کے علاوہ یا ان اعمال کے علاوہ جو انسان کے اوپر جن کے لیے وضو شرط ہے ان کے علاوہ انسان کا اگر وضو نہ ہو تو اس سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے غائب ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جن کے فوائد، جن کا نفع، جن کا نقصان ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن معصوم کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر وضو کے ساتھ یہ کام انجام دے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر انسان بغیر طہارت کے یہ کام انجام دے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فلاں عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، فلاں عمل کا نقصان کیا ہوگا، فلاں فعل کا نقصان کیا ہوگا۔ لہٰذا امام نے ہماری جو توجہ دلائی ہر امر کی طرف، دین کے امر کی طرف، وہ اس لیے دلائی کیونکہ امام بہت سی چیزوں کو جانتا ہے، امام ہمارے نفع اور ہمارے نقصان کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، امام جانتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو پہلے تو انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر امام ہمیں کسی چیز کی طرف ناظر کر رہا ہے، امام اگر ہماری توجہ کسی چیز کی طرف دلا رہا ہے تو وہ ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، یقیناً اس کے اندر ایک بہت بڑا مفاد ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ ہے، نفع ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص تر مومنین کے لیے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث آپ کے حوالے کروں اور اس کے بعد پھر حدیثوں کا سلسلہ اور کچھ ایسے مسائل وضو کو لے کر ہم آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جن میں ہمیں مغالطہ ہے، ہمارا اشتباہ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اکثر من الطہور یزید اللہ فی عمرک، رسول نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ طاہر رہو، اپنی طہارت میں کثرت لے کر آؤ، اپنی طہارت کو زیادہ سے زیادہ بناؤ، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ طاہر رکھو، کیوں؟ اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ یعنی رسول نے یہاں پر ایک نسخہ بتایا، جیسے ہم مختلف باباؤں کے پاس جاتے ہیں عمر بڑھانے کا نسخہ، کسی نسخہ اور اس کا نسخہ اور اس کا نسخہ اور اس کا وظیفہ، اس کا وظیفہ، رسول سامنے کا وظیفہ بتا رہے ہیں، اکثر من الطہور، زیادہ سے زیادہ پاک و صاف رہو، خدا تمہاری عمر کو بڑھائے گا، زیادہ سے زیادہ وضو میں رہو، خدا تمہاری عمر کو بڑھائے گا۔ پاک رہنے کا رسول نے اور نظافت کا رسول نے ہمیں حکم دیا۔ صرف یہاں پر طہور سے مراد یہ نہیں کہ انسان وضو اور غسل کر لے بس کافی ہے، نہیں، اپنے کپڑوں کو بھی پاکیزہ رکھو، آلودگی سے بچاؤ، خبث سے بچاؤ اپنے آپ کو اور حدث سے بچاؤ، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ پھر رسول نے فرمایا کہ ان استطعت ان تکون باللیل والنہار علی طہارہ فافعل، اگر تم اس چیز کی استطاعت رکھتے ہو کہ دن اور رات کے ہر گوشے میں طہارت کے ساتھ رہ سکو، فافعل، تو یہ چیز انجام دو، فإنک تکون اذا مت علی طہارت شہیدا، اگر تم طہارت کی عالم میں اس دنیا سے چلے گئے تو تم شہید مانے جاؤ گے، یہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر رسول نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ ان استطعت ان تکون ابدا علی وضو فافعل، اگر تمہاری استطاعت ہو کہ تم ہمیشہ وضو میں رہ سکتے ہو تو بسم اللہ یہ کام کرو، فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا قَبَضَ رُوحَ الْعَبْدِ فَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَتَبَ لَهُ شَهَادَةً، رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ وضو میں ہو اور اسی وقت ملک الموت آ جائے اس کی روح نکالنے کے لیے، اس بندے کی روح نکالنے کے لیے، اس حال میں کہ وہ بندہ وضو میں ہو تو ملک الموت اسے شہید لکھتا ہے، شہید لکھتا ہے۔ یہ ہے وضو کی اہمیت۔ اور پھر فرمایا الطاہر النائم کالصائم القائم، یہ عجیب و غریب حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ
رات کو سونے سے پہلے کس کو یاد رہتا ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے؟ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، شریعت نے کہا بھی نہیں کہ بھئی سونے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، لیکن رسول میں نے کہا نا کچھ ایسے فوائد ہیں، دیکھیں اگر نہ ملیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر مل جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رسول نے اور اہل بیت نے۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں جوانوں کو، اپنے دوستوں کو جو میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہمارا یہ کام اٹکا ہوا ہے، ہمارا وہ کام اٹکا ہوا ہے، دعا کیا کر بتائیں، یہ کام ہو جائے ہمارا، وہ کام ہو جائے ہمارا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے علماء نے بھی اور ائمہ نے بھی ہمیں ناظر کیا ہے ان چیزوں کی طرف، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم ڈیلی روٹین میں اپنے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہماری کامیابی کا اصل سبب ہوتی ہیں۔ جیسے کہ فرمایا رسول نے الطاہر النائم کالصائم القائم، سونے سے پہلے اگر کوئی وضو کر رہا ہے، پاکیزگی کی حالت میں اگر کوئی سو رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے روزہ رکھنے والا قائم، یعنی قیام کرنے والا۔ صرف روزہ نہیں، صرف روزے دار کی فضیلت نہیں مل رہی اسے، صرف روزے دار کا ثواب نہیں مل رہا، بلکہ وہ روزے دار کے جس کے شب و روز عبادت میں گزرے، ایسے روزے دار کا ثواب اس کے کھاتے میں آئے گا جو کچھ نہیں، ایک وضو کر کے سو جائے، صرف ایک وضو کر کے سو جائے۔ اور پھر امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ من جدد وضوءہ لغیر حدث آخر جدد اللہ توبتہ من غیر استغفار۔ عجیب و غریب حدیث ہے، اور یہ ٹکڑا ہے اس حدیث کا کہ پہلے امام نے فرمایا الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو کے اوپر وضو کرنا نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ میرا وضو باطل ہو تبھی میں دوسری مرتبہ وضو کروں۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں فجر میں وضو کیا، اب اسی سے وہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی سے وہ عشاء پڑھ رہے، عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی وضو سے وہ مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ وضو نہ کریں کہ میرا تو وضو ہی نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، تو آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ امام فرما رہے ہیں الوضوء علی الوضوء نور علی نور، ایک وضو کے اوپر دوسرا وضو نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا جو اپنے وضو کی تجدید کرے، تجدید یعنی رینیو کرے، اپنے وضو کو جو رینیو کرے لغیر حدث آخر، کسی بھی حدث کے بغیر، یعنی نہ انسان کو نیند آئی، سماعت اس کی نہیں کھوئی، نہ ہی کوئی اور معاملہ جو وضو کو باطل کرتا ہو، جب ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، اگر انسان اس کے باوجود اپنے وضو کو رینیو کر لے، بغیر حدث کے اپنے وضو کو رینیو کر لے، تو امام فرما رہے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ جدد اللہ توبتہ من غیر استغفار، اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار اس کی توبہ کو رینیو کر دیتا ہے بغیر استغفار کے۔ جو بغیر کسی حدث کے اپنے وضو کو رینیو کرے، پروردگار اس کے لیے توبہ کے مزید دروازوں کو کھول دیتا ہے بغیر استغفار کے۔ یہ وضو کی اہمیت ہے۔ لہٰذا ہر کام، جو بھی انسان کام انجام دے رہا ہے، یقیناً ہم سب کو پروردگار توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دے سکیں۔ انسان کوئی بھی کام انجام دے، ایک کتاب بھی اگر کھول کے پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، وضو کر کے بیٹھے، کوئی بھی نیک کام انجام دے رہا ہے، وضو کر کے شروع کرے اس کام کو۔ دو چیزیں ہیں، ایک وضو آپ کے اندر روحانیت اور معنویت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک فائدہ جو وضو کا ہے وہ یہ ہے کہ وضو انسان کو وسوسوں سے بچاتا ہے، پاکیزگی انسان کو وسوسوں سے بچاتی ہے۔ وسوسوں سے کا کیا مطلب ہے؟ بیجا شک جو انسان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو انسان جو بیجا شک کرتا ہے نا، یہ انسان کی عبادتوں کو خراب کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک انسان نے وضو کیا ہے، پھر شک کر رہا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہے، اب شک آ رہا ہے ذہن میں، چولہے بند کیے تھے نہیں کیے تھے، سوئچ بند کیا تھا نہیں کیا تھا، تالا لگایا تھا نہیں لگایا تھا، جبکہ لگا کے نکلا ہے۔ یہ ہے وسوسہ، یہ وسوسہ اسے پریشان رکھتا ہے، انسان کو ڈپریشن میں رکھتا ہے۔ یہ چیز اب آپ دیکھیں، امام رسول نے فرمایا کہ اپنے آپ کو طاہر رکھو، یہ چیز تمہاری عمر میں اضافہ کرے گی۔ وضو کے اندر یہ اثر ہے کہ انسان کو وسوسوں سے بچاتا ہے۔ وسوسہ وہ ہے جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے، اسٹریس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور آج آپ جائیں علماء نفسیات جو ڈاکٹر ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے پوچھیں کہ ڈپریشن اور اسٹریس ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی آفت ہے جو انسان کی عمر میں اضافہ نہیں کرتی، انسان کی عمر میں کمی لے کر آتی ہے۔ تو اس طرح طہارت آپ کو ڈپریشن سے بچا رہی ہے، اور ڈپریشن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے انسان کی عمر بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اللہ اس کی عمر بڑھائے گا جو ہر وقت وضو سے رہتا ہے۔
چلیے بڑھتے ہیں ان مسائل کی طرف جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تک ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اسلام نے کیوں ہمیں ناظر کیا، متوجہ کیا وضو کی طرف، طہارت کی طرف، ٹھیک ہے، پاکیزگی کی طرف۔ تو اب ہمارے ہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ بعض اوقات وضو کو ایک زحمت سمجھتے ہیں، جبکہ زحمت کوئی نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں ہمارے لیے کچھ چیزوں کو رکھا ہے، کچھ قیود کو لگایا ہے، کچھ ہمیں اختیارات دیے ہیں، وہیں شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ روایت میں جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وضو کے جو واجبات ہیں وہ دو ہیں، غسلتان و مسحتان، یہ دو واجبات ہیں وضو کے۔ یعنی کیا مطلب؟ 2 مرتبہ دھونا اور 2 مرتبہ مسح کرنا۔ 2 مرتبہ دھونا کیا مطلب؟ 1 مرتبہ چہرے کو دھونا اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ ہو گیا غسلتان، یعنی 2 غسل، 2 مرتبہ دھونا۔ اور مسحتان یعنی 2 مسح، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ بس یہ ہے وضو کے واجبات۔ یعنی انسان نیت کرتا ہے وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اس کے بعد سر کا مسح اور اس کے بعد پھر پاؤں کا مسح۔ یہ ہے آپ کا وضو جو مکمل واجب وضو ہے۔ اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان جو ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے مثال کے طور پہ 3 مرتبہ، اور 1 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری مرتبہ جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ جو دوسری مرتبہ ہم چہرہ دھوتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ جو 3 مرتبہ کلیاں ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، پہلے ہاتھ کو جو ہم دھوتے ہیں، یہ سب مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب 2 ہی چیزیں ہیں، کیا؟ غسلتان اور مسحتان۔ 2 مرتبہ غسل یعنی چہرے کو 1 مرتبہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کو 1 مرتبہ دھونا، یہ ایک واجب ہو گیا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ مسحتان، یعنی سر کا مسح اور دونوں پاؤں کا مسح۔ بس یہ آپ کا وضو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مستحبات کو چھوڑ دیں، نہیں، مستحبات کو انجام دیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلدی میں ہے، آفس نکلنا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ یا بعض حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ وقت نکلا جا رہا ہے نماز کا، اب ان کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو مستحبات چیزوں کے ساتھ جو وضو ہے وہ کروں گا اور نماز پڑھوں گا، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ مستحب میں اس کو مثال کے طور پہ 5 منٹ لگ رہے ہیں اور واجب ارکان کو انجام دینے میں اس کو صرف 2 منٹ لگ رہے ہیں۔ وہ 2 منٹ کا وضو کرے گا، اس کے بعد 3-4 منٹ کی نماز پڑھ کے اپنی وضو اور نماز دونوں کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں پر بعض حضرات جو ہے وہ حماقت میں تیمم کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تیمم کی صورت نہیں بنتی، کیونکہ اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں آپ کے وضو کے لیے، جو واجب ارکان ہیں وضو کے ان کو انجام دینے کے لیے 2 منٹ ہیں، تو وہ انف ہے، وہ کافی ہیں، آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وضو میں واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھے گا تو بہت سی چیزیں اس کی آسان ہو سکتی ہیں۔ جلدی میں ہے اور چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلوں مگر یہ کہ وضو سے ہو، تو جلدی میں ہے، فوراً اس نے آستینوں کو پلٹا، غسلتان و مسحتان یعنی 2 مرتبہ غسل، چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا دھونا 2 غسل، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح کر کے فوراً گھر سے نکل گیا، وہ وضو اور طہارت کی حالت میں گھر سے نکلا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ بعض حضرات چہرے کو جب دھوتے ہیں تو چہرے کو ہمارے یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، چہرہ ہو یا ہاتھ ہو، غسلتان کی بات ہو رہی ہے، غسلتان چہرہ یا ہاتھ، چہرے کو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دھوئیں گے اور ہاتھوں کو بھی اوپر سے لے کے نیچے تک دھوئیں گے۔ بعض حضرات یوں کر رہے ہوتے ہیں یا چہرے کو اوپر سے نیچے ایسے پانی مل رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو لوگوں کو مغالطہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے، باقی جو تفصیلی احکام ہیں یقیناً آپ وہ جانتے ہوں گے، لیکن جو مغالطہ ہے لوگوں کا اس کو دور کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے چلیں، جو واجب ہے اس کو آپ جب ادا کریں گے تو آپ مکمل ادا کریں گے۔ بعض حضرات یہ گمان کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، پانی لیتے ہیں، یوں ہاتھوں کو پہلے دھویا اور پھر دوسری مرتبہ پانی لے کے یوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، یاد رکھیں آپ کا وضو اس سے باطل ہو جائے گا، کیونکہ واجب میں آپ کو پوری مقدار کو دھونا واجب ہے، مستحب میں نہیں۔ مستحب کی طرف تو بعد میں جائیں گے آپ، پہلے جو آپ واجب ادا کر رہے ہیں یعنی پہلی مرتبہ ہاتھ دھونا واجب ہے، اس میں ایک جگہ بھی آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے، جو آپ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں ایسے نیچے اور پھر دوسری مرتبہ پانی لے کے اس سے آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو آپ نے جو پہلی مرتبہ پانی لیا ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ ڈالا تو پہلی ہی مرتبہ میں آپ کو پورا ہاتھ اچھی طرح وضو سے اس کا غسل کرنا ہے, یعنی اس کو دھونا ہے پہلی مرتبہ میں پوری. پھر جو دوسری مرتبہ آپ پانی ڈال رہے ہیں وہ مستحب ہے, واجب آپ کا ادا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز, دونوں ہاتھوں میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. بعض حضرات یہ غلطیاں کرتے ہیں, اس لیے آپ کو اس طرف متوجہ کروا دیا. دوسرا, انسان مسا کرتا ہے, سر کا مسا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پورا جو ہے وہ آدھے میٹر کا مسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں 12 انچ کا پورا مسا ہونا چاہیے, 6 انچ کا پورا مسا ہونا چاہیے. نہیں, ایسی نہیں, ضرورت نہیں ہے. ذرا سا آپ نے انگلی کو رکھا اور ذرا سا پھیر دیا, آپ کا مسا ہو گیا. پھر وہ اس میں تفصیلی احکام ہے جس کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے. پھر اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ جو لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں اس بارے میں, تو اس کو بس ہم آخر میں ڈسکس کریں گے اور اپنی بات کو یہاں پر تمام کریں گے. یہ ویڈیو آپ کی طرف منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو میں ہمارے لیے آسانیاں پیش آئیں. مزید اگر کسی کا سوال ہو تو وہ کامنٹ میں ہمیں سوال کر سکتا ہے, اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بن جائے گی. لیکن جو ہم نے چیزوں کو نوٹ کیا ہے, جو میجر چیزیں ہیں, ان کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو اہم چیز ہے, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم جا رہے تھے مسجد, وضو کر کے گھر سے نکلے تھے, رستے میں کیچڑ لگ گئی, تو سرکار وہ پورا کپڑا بھی چینج کریں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پورا غسل لیں گے دوبارہ, پھر دوبارہ وضو کریں گے, پھر جائیں گے. سرکار اتنی زحمت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ کیچڑ نجس نہیں ہوتی, کیچڑ پاک ہوتی ہے, الا یہ کہ کیچڑ میں کوئی الگ سے نجاست آ کے شامل ہو جائے. اصلاً کیچڑ نجس نہیں ہے, کیچڑ آپ کی پاک ہے. ہاں, وہ ایک الگ بات ہے کہ افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو کیچڑ سے صاف کرے اور اس کے بعد پھر مصلی پہ جا کے کھڑا ہو, یہ بہتر ہے. لیکن آپ اس کے لیے واپس گھر جائیں اور گھر جا کے سب کو زحمت دیں اور خود بھی زحمت میں آئیں, یہ چیز ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, خون لگ گیا ہاتھ پر, مولانا وضو باطل ہو گیا. نہیں, آپ کا وضو باطل نہیں ہوا. یہ ہمارے پاس کچھ مبطلات وضو ہیں, ان کو آپ غور سے دیکھیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی صورت بنتی ہے جس میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ میرا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو آپ ان کو ریکال کر لیں, ان شروط کو ریکال کر لیں, ان چیزوں کو ریکال کر لیں. یہ ہیں مبطلات وضو. اگر یہ آپ کو لاحق ہو رہی ہیں, یہ آپ کے اوپر عائد ہو رہی ہے, تو آپ کا وضو باطل ہوا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے, خون لگ گیا ہاتھوں پر, آپ کا وضو باطل نہیں ہوا. کوئی نجاست آ کے, آلودگی آ کر آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی, کیچڑ لگ گئی, آپ کا وضو باطل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اہم سوال جو کیا جاتا ہے, کہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے, اور سوال بھی ہم سے ہوا ہے, اس لیے اس کو اس ویڈیو میں شامل بھی کر رہے ہیں, اور اس کو بتانا اور لوگوں تک پہنچانا ضروری بھی سمجھتے ہیں. کہ دیکھیں, آپ مثال کے طور پر رستے سے جا رہے ہیں وضو کی حالت میں, راستے میں کہیں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کراچی کی گلیوں میں اور ادھر ادھر, کہ نالا بہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے پر نالا ہے جو بہہ رہا ہے, پانی گر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے. ہمارے اکثر لوگ اسے نجس تصور کرتے ہیں. یا روڈ پر پانی پڑا ہے, آپ کا پاؤں لگ گیا, یا گاڑی برابر سے گزر رہی تھی, آپ کے اوپر چھینٹیں آ گئی, آیا آپ نجس ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس پانی میں نجاست تھی یا نہیں تھی. جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ کوئی چیز نجس ہے, تب تک وہ پاک ہے, اور جب تک آپ کو کوئی نجس چیز کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ یہ پاک ہو گئی ہے, تب تک وہ نجس ہی شمار کی جائے گی. اسے ہمارے یہاں فقہ میں کہتے ہیں قاعدہ استصحاب, یعنی جو چیز سابقہ حالت میں جس طرح تھی اس کے اوپر ابھی بھی وہی حکم لگے گا, الا یہ کہ کوئی تبدیلی آپ کے علم میں پہلے سے آ جائے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے, وہاں پہ ایک جگہ تھی جو گیلی تھی. اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نجس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ چیز نجس ہے, آپ اسے پاک ہی تصور کریں گے. وہ پانی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, شربت گر سکتا ہے, آپ اسے پاک تصور کریں گے. لیکن مثال کے طور پہ اس کے بالکل برعکس دوسری مثال, آپ کسی چیز کو نجس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نجس ہوتا ہوا, پھر اس کے بعد آپ دوبارہ تھوڑی دیر بعد آتے ہیں, آپ نے اب تک اس چیز کو پاک ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کے علم میں یہ نہیں کہ وہ چیز پاک ہو گئی ہے, تو وہ ابھی بھی نجس ہی شمار ہوگی. سے کہتے ہیں قاعدہ استصحاب.
لہٰذا یہ جو قاعدہ ہے اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو یہ ہماری طہارت میں اور نجاست کے جو مسائل ہیں اس میں بہت معاون ثابت ہوگا. یعنی جو چیز جس حکم میں پہلے موجود تھی اسے اسی حکم میں رکھا جائے گا جب تک آپ کو اس کی تبدیلی کا علم نہیں ہو جاتا. ایک چیز آپ کے علم میں پاک تھی، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے میں نے یہ نجس ہوئی یا نہیں ہوئی تو سرکار وہ پاک ہی رہے گی جیسا کہ آپ کے سابقہ علم میں موجود تھا کہ وہ پاک ہے. اور اگر کوئی چیز نجس تھی، آپ کو پتا تھا کہ یہ چیز نجس ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا آپ کو علم ہے کہ یہ چیز نجس ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ پاک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کو نجس ہی مانا جائے گا. یہ چیز کہاں کام آتی ہے؟ انسان اپنے گھر سے نکلا وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے یا کہیں پر بھی آفس کی طرف جا رہا ہے اور اسے نماز پڑھنی ہے پہنچتے ہی. اب اس کو یاد نہیں آ رہا کہ میرا وضو رستے میں باطل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. وضو کر کے تو میں نکلا ہوں، یہ مجھے یقین ہے کہ میں وضو کر کے نکلا ہوں، لیکن رستے میں میرا وضو باطل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مولانا کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، آپ کا وضو باقی ہے. اس لیے کہ امام کی حدیث ہے لا ينقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک سے کمزور مت کرو، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑو مت، ختم مت کرو. اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں یقین ہے اور اس کے بعد شک آ رہا ہے تو شک کو برطرف کرو، یقین کو برطرف نہیں کرو گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.